یہ محنت مزدوری تجارت کاروبار ترک نہیں کرنا، یہ جاری رکھنا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ واجب ہے، مگر اس کو مقصود حیات نہیں بنانا۔ گاڑی لوگوں کو بیچ دو، اپنے دل اللہ کو بیچ دو۔ جس کی زبان پہ گالی ہوتی ہے اس کا دل اللہ کیوں خریدے گا؟ زمین والوں کے لیے میں پاگل ہی ہوں، مگر آسمان والے مجھے پاگل نہیں سمجھتے۔ اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ میرے دوست اگر نیک ہوئے تو میں خود بخود نیک ہو جاؤں۔ اگر دل گندا ہے تو جسم کی طہارت کام نہیں دے۔ مسجدوں سے جڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں۔ جتنا مسجدوں سے جڑے رہیں گے اتنا شیطان اور جہنم سے بچے رہیں۔ جس کا دل اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہے اور کبھی طلب ختم نہ ہو، اسی کو دیکھنا کہتے ہیں۔ ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صدق الله مولانا العظيم. محترم طلباء کرام، معزز شرکائے اعزام اور جملہ خواتین و حضرات، یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سیریز کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس سال میرا ایک زندگی کا ایک ہی وقت میں مسلسل زندگی کا طویل ترین سفر ہے۔ ایک وقت میں مسلسل اتنا طویل سفر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا۔ وہ جوانی کا دور سامنے رکھنے کے باوجود، اور سفر شروع ہوا برطانیہ سے، پھر فرانس سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا میں بہت سی کانفرنسز، پھر ملائیشیا، پھر ہانگ کانگ، پھر ساؤتھ کوریا اور اب جاپان۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ سارا سفر سیرت النبی کے نام منسوب ہے۔ اس پورے سفر کے اجتماعات کا عنوان آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ رہی۔ عنوان ایک ہی رہا، مضامین بدلتے رہے، اس کے تحت موضوعات بدلتے رہے، مواد سبسٹینس بدلتا رہا، مگر پورا سفر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی نظر کیا۔ اس طوفانی موسم میں اتنا بڑا اجتماع اور اس کانفرنس ہال کا کھچا کھچ بھرنا، یہ الحمدللہ تعالی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہی معجزہ ہے۔ اور اس ریجن میں جیسے حسین بھائی بتا رہے ہیں، آلموسٹ سب سے کم پاکستانی آبادی والا ملک ہے۔ ساؤتھ کوریا کی آبادی بھی اسی کے قریب قریب ہے، مگر اس کے فاصلے کم ہیں اور لوگ قریب قریب مسافتوں پر آباد ہیں۔ یہ 3000 کلومیٹر سے زائد لمبائی والا ملک، آلموسٹ 650-700 کلومیٹر کا ایک ریڈیس ہے۔ وہاں سے اس طوفانی موسم میں آنا، جب اوپر سے ڈرایا جا رہا ہو کہ گھروں میں بیٹھیں، باہر نہ نکلیں، طوفان کی صورتحال ہے، یہ میں بار دیگر اہل جاپان کو، جو مسلم کمیونٹی ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہے، آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں
اور ڈھیروں پیار دیتا ہوں آپ کو، دعائیں دیتا ہوں۔ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں، مساجد کے ائمہ، خطباء، اہل علم و ادب، مذہبی، دینی، سماجی، سیاسی شخصیات، مختلف مکاتب فکر سے، مختلف طبقہ ہائے زندگی سے اور مختلف جماعتوں اور حلقات سے تعلق رکھنے والے معززین اور کثیر تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں وہاں تک شرکت کر رہی ہیں۔ یہ امر بھی پھر مبارکباد کے لائق ہے۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں ایک خاص بات سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا یہ سورہ یونس سے ہے، آیت نمبر 26۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ احسان یعنی بہت اونچے درجے کی نیکی، تقوی، صدق، اخلاص، پاکیزگی اور اللہ کی بندگی، اونچے درجے کی بندگی کا راستہ اختیار کریں گے، ان کو اللہ پاک نے فرمایا الحسنہ، بہت خوبصورت اجر دیا جائے گا۔ کتنا؟ بولیے، بہت خوبصورت اجر ملے گا، وزیادہ، اور یہ فرما کر ایک لفظ کا اضافہ کیا، بہت خوبصورت اجر عطا کیا جائے گا، اور اللہ پاک نے فرمایا اس سے بھی زیادہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت اجر دیا جائے گا، اور پھر کیا فرمایا؟ اس سے بھی زیادہ، بس آگے زیادہ، اس سے بھی زیادہ، اس سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ پاک نے کہ بہت خوبصورت اجر دیا جائے گا، یہ بات کہہ دی، اور پھر اس کے بعد فرمانا کہ اس سے بھی، بولیے نا لفظ میرے ساتھ، اس سے بھی زیادہ۔ اس زیادہ سے کیا مراد ہے؟ بس اسے پردے میں رکھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے ایک متفق علیہ حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدس، اس میں یہ جو زیادہ ہے اس کی طرف ایک تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور اشارہ یہ کیا ہے، فرمایا وہ جو زیادہ عطا کیا جائے گا وہ چیز ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے گمان سے بھی ماوراء ہے۔ اور پھر آگے فرمایا بس اتنی بات بتاتا ہوں، حدیث قدسی اللہ پاک، کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ بس آنکھیں ٹھنڈی کرنے سے، یہ جو عنوان ہے اس سے گفتگو کا آغاز کرتا۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ٹریڈ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، گاڑیاں بیچتے ہیں یا دیگر چیزوں کی ٹریڈ کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا اونچا اونچا۔ اور جو لوگ اس سے ہٹ کے دیگر قسم کی تجارت کاروبار کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ وہ ٹریڈ ہے اور تجارت ہے اور وہ کاروبار ہے جو آپ جاپان کرنے کے لیے آئے اور یہاں کر رہے ہیں۔ ایک تجارت اور بھی ہے، ٹریڈ، اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں؟ بتائیے، جو چاہتے ہیں کہ میں ایک تجارت کا ذکر کروں آج،
آپ تو آئے تھے خطاب سننے، میں تجارت بتانے آیا ہوں، بتائیے کیا کریں؟ خطاب کروں یا آپ کو تجارت بتاؤں؟ بولیے۔ جو کہتے ہیں کہ تجارت بتائیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اونچا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں تجارت کی بات کریں، آئیے تجارت کی بات کرتے ہیں۔ اور تجارت ایک ایسی بتاتا ہوں کہ اس میں ایک خریدار بھی ہے میرے پاس۔ آپ گاڑیاں بیچتے ہیں یا سودا بیچتے ہیں یا دیگر ساز و سامان بیچتے ہیں تو کتنا پروفٹ لیتے ہیں؟ اگر 100 آپ کا خرچ آیا ہو، 100 تو عام طور پہ کتنا پروفٹ لیتے ہیں؟ جی جسٹ ایک ایوریج، جی 5%، 10% تک پروفٹ لیتے ہیں، 10% تک پروفٹ لیتے ہیں۔ تو 100 کی اگر آپ کی مالیت تھی تو 10% کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ نے 110 کا بیچا، اپنا سودا 110 کا بیچا۔ میں ایک ایسی تجارت بتانا چاہتا ہوں اور اس میں ایک خریدار ہے، وہ آپ سے سودا جو 100 کا ہے وہ 1000 میں لینے کو تیار ہے۔ بولیے۔ وہ اس نے مجھے بتایا ہے اپنے طریق سے، جو اس کا بتانے کا طریقہ ہے کہ اگر یہ 100 کی چیز بیچیں تو میں 1000 دینے کو تیار۔ پھر ایک اور خبر آئی ہے مجھ تک، اس میں بتایا ہے کہ ایک تجارت اور ہے، ایک تو خریدار نے بتایا ہے کہ 1000 تو کم سے کم ملے گا 100 کے سودے کا، مگر لاکھ میں بھی خریدنے کو تیار۔ 100 کی چیز لاکھ میں خریدنے کو تیار۔ اور ایک خبر مجھے اور ملی ہے، وہ یہ کہ اگر 1 روپے کی چیز ہے، کیا 1 روپے کی، اس پر 2 لاکھ بھی دینے کو تیار۔ ایسا خریدار کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا؟ بولیے، کبھی دیکھا، سنا؟ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے، بھوک کا، قحط کا، تنگ دستی کا، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ایک قافلہ آیا، تجارت کا اونٹ آئے شام سے، باہر آواز آئی تو لوگ آقا علیہ السلام کا خطاب ہو رہا تھا، خطبہ جمعہ۔ کیا آپ اندازہ کریں کہ بھوک، پیاس، غربت، قحط سالی، تنگ دستی اور مشکل حالات کا عالم کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ آقا علیہ السلام کا خطاب چھوڑ کر باہر بھاگ گئے چیزیں لینے کے لیے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جمعہ کی، اور حکم آیا، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کا، کیا خطبہ یعنی خطاب، وہ نماز کے بعد عطا فرماتے تھے۔ پہلے نماز جمعہ جماعت ہوتی تھی اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، جیسے نماز عید میں ہوتا ہے، نماز عید پہلے پڑھتے ہیں اور امام خطبہ بعد میں دیتا، تو یہی روش جمعہ کی نماز میں تھی۔
نماز پڑھ چکے تھے، آقا علیہ السلام کا خطبہ ہو رہا، آپ اندازہ کریں تنگ دستی پریشان حالی کا. ہر کوئی ابو بکر عمر عثمان و علی تو نہیں ہوتا تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. دیہاتوں سے آئے ہوئے بھی لوگ تھے، بدو تھے، کلمہ پڑھ گئے، قصبوں سے آئے ہوئے لوگ بھوک پیاس کے جنہیں ابھی اسلام کی پوری سمجھ بھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آقا علیہ السلام کی صحبت بھی ابھی نصیب نہیں ہوئی، آپ کی مجلس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، آپ کی نصیحت کی پیاری پیاری باتیں سننے کا موقع ابھی نہیں ملا یا بہت کم ملا. ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اب اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، لوگ قبول کر رہے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. ہر کوئی ایک مرتبے کا اور ایک درجہ استقامت کا نہیں تھا. تو تب حکم چینج ہوا اور آقا علیہ السلام کو حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ آج کے بعد خطبہ پہلے دیا کریں اور نماز بعد میں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ چھوڑ کے نہیں جانا، نماز ابھی پڑھنی باقی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کیسے کیسے حالات میں سے گزرے. یہ سیرت محمدی کا بیان ہو رہا ہے. آپ تصور میں کبھی یہ بات سوچی تھی؟ سوائے چند علماء کے جن کا شغف پڑھنا لکھنا ہے کتب کو، ان کے چھوڑ دیں، باقی کسی کو یہ بات معلوم تھی یہ واقعہ؟ اور آپ تصور بھی کر سکتے تھے کہ کوئی آقا علیہ السلام کا خطاب چھوڑ کر باہر کھانے پینے کا ساز و سامان اور ضروریات زندگی لینے کے لیے بات کرے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ تو اندازہ کریں کہ ایسے ایسے حالات سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور ناراض نہیں ہوتے تھے، خفا نہیں ہوتے تھے. رہنمائی آ جاتی تھی کہ اب اس کی ترتیب یوں کر دے. پھر آقا علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ جو سودا باہر جو بیچ رہا تھا، بلوایا ایک موقع پر، فرمایا یہ جو بیچتے ہو سودا اور یہ غریب لوگ ہیں قحط سالی کا شکار، ان کو بیچتے ہو کیا نفع لیتے ہو؟ کیا نفع لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا میں اتنا نفع لیتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میرے پاس ایک تاجر ہے، ایک خریدار ہے، وہ تمہیں 10 گنا نفع دینے کو تیار. وہ تم 1 گنا لے رہے ہو نفع، یعنی 1 کی چیز 2 کی بیچ رہے ہو، 1 کی چیز 10 کی چیز 20 میں بیچ رہے ہو. تو میرے پاس ایک خریدار ہے، وہ تمہاری 10 روپے کی چیز 100 روپے میں لینے کو تیار. بیچتے ہو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی. اس نے کہا میرا سامان اگر 10 روپے کا 100 میں بکے، ایسا کہاں سے ملے تاجر؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید لیا، سارا قافلہ خرید لیا، سامان تجارت خرید لیا. اب لوگ ان سے خریدنے کے لیے آئے، اب ہمیں دے دیں. جیسے پرچون خریدتے ہیں، تھوک میں خرید لیا، اب پرچون والے آ گئے ہمیں بیچ دیں، ہم اتنا پروفٹ دیتے ہیں، اتنا پروفٹ دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی نے آقا علیہ السلام سے سن کر اس کو جواب دیا کہ میرے پاس پہلے بولی لگ چکی ہے، مجھے کوئی خریدار 10 گنا نفع دینے کو تیار ہے. تم 10 گنا دیتے ہو؟ نے کہا جی ہماری تو سکت اتنی نہیں کہ 10 گنا دیں، تو پھر اسی کو بیچ دیں جو خریدار 10 گنا دینے کو تیار ہے. آپ نے فرمایا میں اسی کو بیچتا ہوں. آواز دی، آقا علیہ السلام کے صحابہ میں جتنے غریب ہیں، جن کے گھروں میں کھانے پینے کا کچھ نہیں، وہ سارے آ جائیں. ہجوم ہو گیا، سارے جمع ہو گئے. آپ نے مفت تقسیم کر دیا کہ میں نے اللہ کو بیچ دیا، اللہ کو بیچ دیا، میرا اللہ مجھے 10 گنا دے رہا ہے اور دنیا کا کوئی خریدار اتنا نفع نہیں دے رہا. یہ میں نے ایک چھوٹا سا اشارہ دیا تجارت کا.
قرآن مجید نے کہا سورہ الاسراء میں آیت نمبر 18-19 فرمایا من کان یرید العاجل عجلنا لہ، جو شخص تجارت کرتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے، دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جان مارتا ہے، رات دن وقت توانائی ذہن صلاحیتیں سب صرف کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی اس کا نفع دنیا میں مل جائے، دنیا کا نفع چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم پھر اسی دنیا میں اس کو جلدی جلدی اس کی اجرت بھی دے دیتے ہیں اور اس کا نفع بھی دے دیتے، اس کی تجارت اسی دنیا میں ختم کر دیتے، بہت جلدی سے جو کچھ حصہ اس کو دینا ہے ہم دنیا میں دے کے نپٹا دیتے ہیں، جس کا مقصود نوجوان کتنے ہیں آج کی جوان لوگ ذرا کھڑے ہوں، جوان مجھے دکھائیں کیا عادت ہے جوانوں کا، ان کی تصویر بنائیں، یہ جوان ہے۔ میرا آج کا خطاب آپ کے لیے ہے، آج کی تجارت آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، ایک نیا سودا بتانا چاہتا ہوں، اور بات بھی آپ ہی سے کر رہا ہوں، باقی لوگ نفل میں سن لیں گے، بیٹھ جائیں۔ مبارک ہو آپ کو، کتنا بڑا ہجوم اور کتنی فیصد لوگ جوان اور نوجوان پاکستان سے آئے جاپان میں تجارت کرنے، کاروبار کرنے، مال کمانے، اس میں زندگی لگائی، وقت لگا رہے ہیں، توانائی لگا رہے ہیں، رات دن ہلکان ہیں، جاپان ہے اور ہلکان ہے، رات دن پیسہ کما رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو بھیج رہے ہیں، وہاں جائیدادیں بنا رہے ہیں اور رات دن اسی کام میں مصروف ہیں۔ اگر صرف یہی مقصود ہے زندگی کا، صرف یہی مقصود ہے کہ مال ملے، دولت ملے، پیسہ ملے، امیری آ جائے، سیونگ بہت ہو، بینک بیلنس بہت ہو، جائیدادیں ہوں، کوٹھیاں بنے، بڑی بڑی گاڑیاں ادھر بھی ہوں ادھر بھی، نام نمود شہرت طاقت ہمت، گاؤں قصبے میں بڑا اونچا محل ہو، دنیا کہے کہ یہ جاپان والوں کا۔ اگر مقصود صرف یہی ہے اور اسی میں کھپ جانی ہے زندگی اور اسی سفر میں ختم ہو جانا ہے آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا وہ تو جو جس کے لیے کھپ رہے ہو اور زندگی کھپا رہے ہو وہ تو ہم دے دیں گے، مگر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آیت کریمہ کے لفظ سخت ہیں، میں نے وہ نہیں پڑھے، نرم کر کے مضمون بتا دیا کہ کہیں ڈر نہ جائیں، میں ڈرانا نہیں چاہتا، آپ کو پیار کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے لفظ آگے سخت ہیں تو میں نے وہ نہیں پڑھے، نرم کر کے مضمون سمجھا دیا کہ پھر جو جس کے لیے تم نے اپنی زندگی کھپائی وہ ہم دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برعکس ہوگا۔ یہ قرآن کے لفظ، ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے برعکس ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے ارادہ کر لیا حسن آخرت کا کہ وہ سودا کرنا، اس کو ترجیح دینی ہے، یہ محنت مزدوری تجارت کاروبار ترک نہیں کرنا، یہ جاری رکھنا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ واجب ہے، اور اللہ کے رسول نے، انبیاء رسول اعظام نے یہ طریقہ بتایا ہے، مگر اس کو مقصود حیات نہیں بنانا، اس کے لیے مر نہیں جانا، کھپ نہیں جانا، سارا کچھ
غم بھی، ہم بھی، راحت بھی، سب کچھ یہی نہیں بنا لینا کہ مقصود زندگی یہی ہے، جینا بھی اسی کے لیے اور مرنا بھی اس کے لیے، یہ نہیں بنانا۔ مقصود آخرت کو جس نے بنا لیا، یہ بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، معاش بھی کریں گے، محنت مزدوری بھی کریں گے، مگر مقصود آخرت ہے، دنیا کا مال و دولت نہیں۔ تو جس نے آخرت کو مقصود بنایا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے محنت کی، اور اتنی محنت کی جو آخرت کے لیے محنت کا حق تھا۔ لفظ ریپیٹ ہوئے، وسعى لها سعيها، اور پھر محنت کی اتنی محنت جو آخرت کے لائق تھی، یعنی اسے مقدم رکھا، اسے ہر چیز پہ ترجیح دی، اور اپنے ایمان کو سلامت رکھا۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کو لرزنے نہیں دیا، اپنی سوسائٹی گرد و پیش کے حالات کو ایمان پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ نوجوان اسکول بھی گئے، مگر ایسی چیز وہاں سے نہیں لی جو ایمان میں خلط ملط کر دے۔ دوست بھی بنائے، کاروبار بھی کیا، معاش بھی کیا، سوسائٹی میں اٹھے بیٹھے بھی، چال چلن زندگی کا رکھا، مگر اپنا ایمان ڈگمگانے نہیں دیا، ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا، ایمان کی ٹہنی کو ٹہنی نہیں بنایا کہ لرز جائے، ایمان کو درخت کے مضبوط تنے کی طرح رکھا، ایمان کو مقدم رکھا تاکہ آخرت اعلیٰ ملے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے۔ اللہ کہے گا یہ میرے مقبول بندے آ گئے، ان کی کاوشیں قبول ہیں۔ یہ اب دو پیمانہ ہائے زندگی ہیں، قرآن مجید کی سورہ الاسراء میں ان کو آپس میں موازنہ کیا گیا۔ وہ جو آیت پڑھی اس میں اجرت سے آگے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس سے بڑھ کر میں بڑا خوبصورت اجر دوں گا، اور پھر فرمایا کہ اتنا خوبصورت اجر سوچو، آپ سوچیں خوبصورت اجر کیا ہو سکتا ہے؟ بخشش ملے گی، مغفرت ملے گی، قبر کی رات میں بشارت ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کی پہچان معرفت ہو جائے گی، قبر کھول دی جائے گی، جنت کی ایکسٹینشن بن جائے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، خوشبو آئے گی، جنت کے اندر آپ کی قبر کا سما ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن اٹھیں گے، اور اجر کیا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، لواء الحمد کے، اس شفاعت کے ساتھ چلیں گے، حساب و کتاب کو پاس کر لیں گے، پل صراط سے کامیابی سے گزر جائیں گے، جنت میں داخلہ ہو جائے گا، جنت میں جائیں گے تو حور و قصور ملیں گے، حوریں خدمت کے لیے ہوں گی، محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، دریا ہوں گے، باغات ہوں گے، جو چاہیں گے ملے گا، جو خواہش کریں گے ملے گا۔ پھر جنت میں نہ موت آئے گی، نہ غم آئے گا، نہ پریشانی، نہ بیماری، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ وائرس، نہ تکلیف، نہ تھکاوٹ، ہر وقت فریش ہی فریش رہیں گے، جدھر جائیں گے نظر کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، ایک کیف ہوگا، سرور ہوگا، لذت ہوگی، ایک ایسی زندگی ہم فیہا خالدون کہ وہ ختم بھی نہیں ہوگی۔ بولیے یہاں پر جا کر اینڈ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس سے آگے اور کیا اجر ہونا ہے؟ بولیے، جوان ہاتھ اٹھائیں، اس سے آگے اینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہیں؟ نہیں، میں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ تو الحسنہ کے مضمون میں آ گیا، جو سارا کچھ بیان کیا یہ الحسنہ میں آ گیا۔ اگر یہی کچھ ہوتا
اور اس سے آگے کچھ نہ ہوتا تو الحسنہ پہ بات ختم ہو جاتی. الحسنہ بڑا خوبصورت اجر، اس میں سب کچھ آ جاتا. لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وزیادہ، اور تمہیں پتہ نہیں میرے ساتھ سودا کر کے دیکھو، اس سے بھی زیادہ دوں گا. اور زیادہ کہہ کے زیادتن تنوین کے ساتھ نکرہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ اب اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ زیادہ کیا دوں گا. یہاں میں اس ٹریڈ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس تجارت کا. میرے جوان بیٹے اور نوجوان بیٹے شوق رکھتے ہیں کہ یہاں اس تجارت کا راز کھولوں، ہاتھ اٹھائیں. مگر مجھے بتائیں، سودا ایسے ہی دے دیا جائے؟ جی آپ مجھے جانتے ہیں، جو نہیں ملے وہ بھی جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. میں ایک سودا اور ایک تجارت آپ کو دینے والا ہوں، تو اس کے عوض لوں گا کچھ نہیں. آپ لیے بغیر گاڑی بیچتے ہیں؟ بولیے، کوئی شخص ہے جو گاڑی بیچ دے فری لیے بغیر؟ کوئی سودا بیچ دے، 1 انچ زمین بیچ دے، ایک پین بیچ دے؟ کوئی شخص ہے اتنی سی چیز بھی بیچ دے بغیر لیے؟ تو میں پیسے تو لیتا نہیں ہوں. پتہ ہے نا آپ کو؟ جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کریں. سب کو پتہ ہے، کئیوں کو نہیں پتہ. میں نے ہاتھوں سے اندازہ لگایا. جن کو نہیں پتا تھا وہ آج جان گئے کہ میں پیسے نہیں لیتا، پوری زندگی میں نہیں لیے. زندگی میں کسی خطاب اور تقریر پہ 1 پیسہ نہیں لیا پوری زندگی میں. میں اوروں پر یہ قانون نافذ نہیں کرتا نا، ہر کوئی اپنی بات کرتا. میں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یا میرا خاندان، میرے بیٹے، میرے پوتے، میری اولاد، ہمارے لیے خطاب کر کے تقریر کرنا، واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، کتاب لکھنا، تصنیف و تالیف کرنا، خطاب کرنا، کتاب لکھنا، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانا، اس پر پیسہ لینا، میں اور میری فیملی اپنے لیے خنزیر کی طرح سمجھتی. حرام، خنزیر ہے. سو میں خطاب تو بیچتا نہیں ہوں، نہ تقریر بیچتا ہوں، نہ کتاب بیچتا ہوں، نہ علم بیچتا ہوں، نہ تبلیغ بیچتا ہوں. ساری دنیا مشرق سے مغرب تک میں نے 45 سال 45 سال سفر کیا. میں زندگی میں کہیں سے کچھ نہیں لیتا، نہ ہی آپ سے لے جانا ہے، نہ پہلے کبھی لیا ہے، نہ مجھے لینے کی حاجت ہے. مجھے لینے کی حاجت بھی نہیں، اللہ نے بہت دیا. اب پھر لیے بغیر تو میں سودا دوں گا بھی نہیں. تو آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ آپ کے لیے پیسے دے دینا تو آسان تھا، کیونکہ پیسے لینے والے تو بہت آتے ہیں، آپ سے لے بھی جاتے ہیں، آپ دیتے بھی رہتے ہیں. چھو کرنے پر بھی پیسے لے جاتے ہیں، چھو کر کے. بولیے، 1 2 3 بار چھو کیا اور پیسے لے گئے، آپ ہزارہ دیتے رہتے ہیں. تعویذ دے کر پیسے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ جی، مریدی کر کے، پیری مریدی دعا کر کے پیسے لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تقریر واز کر کے پیسے لے جاتے ہیں، تلاوت قرآن کی سنا کر پیسے لے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی نعت سنا کر پیسے لے جاتے ہیں. تو ہر کام کے اوپر پیسے دینا یہ تو آپ کے لیے ایک روٹین کا میٹر ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ایزی ہے، چلو بھائی جو مانگیں گے دے دیں گے، ہم ساری زندگی دیتے ہی رہتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا وہ تو میں نے نہ کبھی لیا ہے، نہ لینا ہے، نہ مجھے اس کی حاجت ہے. میں مخلوق سے لیتا ہی نہیں، صرف خالق سے لیتا.
مخلوق سے مانگنا اور ایک قاعدہ یاد رکھ لیں میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، جو لیتا ہے وہ دے نہیں سکتا. ذہن میں رکھ، جو لے گا وہ نہیں دے گا، وہ دے نہیں سکتا. ہم تو مخلوق سے لیتے اور اللہ والے کہلاتے ہیں. ہمارا تو وہ معاشرہ ہے، اور ہمارے مسلک میں خاص طور پہ تباہی کی انتہا ہو گئی ہے. یعنی خود کو نام دیتے ہیں اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے آ گئے، اللہ والے، اور مانگتے لیتے مخلوق سے ہیں مخلوق کے منگتے. جو مخلوق سے مانگتا ہے تو دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، جو مخلوق سے مانگتا اور لیتا ہے، تو جو آپ سے لیتا ہے اس نے آپ کو دینا کیا ہے؟ بولیے. جو آپ سے لینے آیا ہے عنوان جو چاہے بنا لیں، اس کا نام نذرانہ رکھ لیں، اس کا نام ہدیہ رکھ لیں، آپ سمجھ گئے نا، اس کا نام لفافہ رکھ لیں، اس کا نام خدمت رکھ لیں. اس سے مراد وہ نہ سمجھ لینا جو علماء، اساتذہ، بزرگ دین کی خدمت صبح و شام سارا دن کرتے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، روزگار ہے وہ حلال ہے، وہ ان کو وقت کے لیے آپ معاوضہ دیتے ہیں. یہ میرا اشارہ اس امر کی طرف نہیں ہے. میں تو آپ سمجھداری سے کام لیں. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ جو محض آتے ہیں اور آپ سے لے جاتے ہیں، بھلے تقریر کی لے گئے، خطاب کیا لے گئے، حلقہ بنایا دعا کی اور لے گئے پیسے، تعویذ دیا لے گئے، دم درود پھونک ماری لے گئے، 100 بہانے ہیں. آپ اس کو نذرانے کا نام دیں، ہدیہ کا نام دیں. ہمارے اہل سنت والجماعت کو اسی لینے کے دھندے نے برباد کر دیا. ساری دنیا لینے کے دھندے میں پڑ گئی. اور جب ایک شخص لیتا ہے، ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیں کہ لینے والا کبھی دے نہیں سکتا. لینے والا کبھی دے نہیں سکتا. اور دوسری بات یاد رکھ لیں، جو آپ سے لینے آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے نہیں لیتا. جو آپ سے مانگتا ہے وہ اللہ سے، اگر اس نے اللہ سے مانگا ہوتا تو مخلوق سے کبھی نہ مانگتا، مخلوق کے آگے مانگتا اور بھکاری نہ بنتا. تو آپ سے مانگنے والے نذرانے کے نام پر، ہدیہ کے نام پر، خدمت کے نام پر، دعا برکت کے نام پر آپ سے مانگنے والے بھکاری ہیں. صرف لباس جدا جدا ہے. کوئی سڑکوں پر بھکاری کے روپ میں مانگتا ہے، کوئی جبہ دستار پگڑی پہن کے اس روپ میں مانگتا ہے، کوئی بزرگی کے روپ میں مانگتا ہے، کوئی نصیحت کے روپ. اللہ معاف کر دے، یہ سارے روپ ہیں. کام ایک ہی ہے، مخلوق سے مانگنا، مخلوق سے لینا. یہ بیگنگ ہے، یہ بھکاری پن ہے. تو جو بندہ مخلوق سے لیتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں. تو جس نے خود اللہ سے نہیں لیا اور اللہ سے نہیں مانگا، وہ آپ کو اللہ سے مانگنا کیسے سکھائے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ جس نے خود اللہ سے نہیں مانگا وہ آتا ہے آپ کے پاس کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے. ظالم، خود اللہ سے مانگا نہیں، اللہ کے بندوں سے مانگتے ہو اور ان کو سکھاتے ہو اللہ سے مانگنا. اگر آپ نے اللہ سے مانگا ہوتا تو مخلوق سے نہ مانگتے، منگتے نہ ہوتے، بے نیاز ہوتے، غنی ہوتے. اگر آپ کے پاس کچھ دینے کا ہوتا تو آپ لینے والے نہ بنتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا. اور جو آدمی لینے کے لیے دین بتاتا ہے اس کا بتایا ہوا دین کبھی سچا نہیں ہوگا، کبھی کھرا نہیں ہوگا. اس نے بندوں کو دیکھ کر دین بتانا ہے.
اسے کیا چیز اچھی لگے گی، کیا بری لگے گی، کیا مضمون بیان کروں، اس سے کس انداز سے بات کروں کہ کہیں میرا ہدیہ کم نہ ہو جائے۔ اگر وہ آپ سے اس طرح کی بات کر دے جو آپ کو اچھی نہ لگے، اور آپ نے اینڈ پر اس کو لفافہ دینا ہو، اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے ایسی بات کر دی کہ ان کو اچھی نہیں لگی، تو بعد میں آپ دیں گے وہ جی؟ اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے نہیں ملنا، لہٰذا وہ دین کے وہ حصے بتائے گا جو آپ کو اچھے لگیں، بس اس میں آپ کی خیر ہو یا نہ ہو، اس کو آپ کی خیر سے کوئی غرض نہیں۔ اب چونکہ میں جب بھی خطاب کرتا ہوں تو میں صرف سامعین کے لیے نہیں کرتا، میں پوری مشرق سے مغرب تک دنیا کے لیے کر رہا ہوں، علماء کے لیے بھی کرتا ہوں، مشائخ کے لیے بھی کرتا ہوں، پیروں کے لیے بھی کرتا ہوں، طالب علموں کے لیے بھی کرتا ہوں، تاجروں کے لیے بھی، دین کے رہبروں کے لیے بھی، اور دین کے طالبوں کے لیے بھی، اور ساری عوام الناس کے لیے کرتا ہوں۔ ہر ایک کو مجھے تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، سکھانا ہے۔ تو میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی لین دین کو، پیسہ لینے کو کسی بھی شکل میں دین بتانے کے ساتھ جوڑے گا، اس کے منہ سے کھرا دین کبھی نکل نہیں سکتا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں نکل سکتا کہ اس نے کھری بات کی، آپ ناراض ہو گئے، وہ آپ کو ناراض کیوں کرے گا؟ آپ کو خوش کرنے سے تو اس کا جینا جڑا ہوا ہے، کاروبار، معاش۔ اگر اس کی جیب نہ بھرے، آپ ناراض ہو جائیں تو اس نے اتنا سفر کس لیے کیا؟ وہ تو جب انسان پیسے پر، دنیا پر، مال و متاع پر، لینے پہ نگاہ رکھتا ہے تو کبھی سچی، کھری، حق کی بات، حق دین کی تعریف وہ اس کے منہ سے نہیں نکلتی، وہ بندے کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو لہذا غریب ہوگا تو اور طرح کا دین بتایا جائے گا، امیر ہوگا تو اور رخ دین کا بتایا جائے گا، نہیں دینے والا ہوگا تو دین کا اور رنگ بتایا جائے گا۔ اس نے تو دینا کچھ نہیں، چلو انہوں اے ہی دس دو، اتو طلبنا نہیں کچھ۔ اور دینے والا ہوگا تو دین کے اور رنگ دکھائے جائیں گے۔ جوں جوں بندے بدلیں گے سامنے، اس کا دین بدلتا جائے گا۔ اس لیے میں نے نقطے کی جو بات بتائی وہ یہ کہ لینے والا کبھی دینے والا نہیں ہوتا، اور اگر جو آپ سے کسی بھی ڈھنگ میں لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں۔ اگر اللہ سے لیا ہوتا تو اس کے دل کا دامن بھر گیا ہوتا، اسے مخلوق سے لینے اور مانگنے کی حاجت نہ۔ اب یہ بات آپ کو میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ، یعنی اصل بات کو روک کر درمیان میں نقطہ سمجھا دیا، نقطہ سمجھا دیا کہ آپ کو اتنی بڑی تجارت اور سودا دے رہا ہوں جی، تو پیسہ تو لینا نہیں، نہ زمین لینی ہے، نہ ہدیہ لینا، نہ نذرانہ لینا، نہ پیسہ، نہ گاڑی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز دنیا کی متاع و دولت میں سے وہ تو کچھ لینا نہیں، وہ تو حرام ہے، وہ مجھے آپ کے مال کی محتاجی ہی نہیں ہے، آپ سے بہت بڑا دینے والا مجھے سب کچھ دیتا، تو پھر میں آپ کو سودا دوں، آپ مجھے کیا دیں گے؟ کچھ چیز تو سیٹل ہونا۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ میں آپ کو سودا دوں، آپ گاڑی جیسے مفت میں نہیں بیچتے، تو میں آپ کو ایک بڑا بڑا اونچا سودا دوں تو کچھ تو مجھے بھی ملے۔ اب وہ کیا ملے گا اس پر چلتے ہیں آگے۔ میں آپ کو کیا دیتا ہوں سودا اور آپ کیا دیتے ہیں وہ سن لیجئے۔ قرآن مجید کی سودا یہ دے رہا ہوں کہ جیسے گاڑی بیچتے ہیں لوگوں کو، دنیا کا مال و متاع بیچتے ہیں لوگوں کو، اپنی محنت مزدوری بیچتے ہیں لوگوں کو، جیسے چیزیں لوگوں کو بیچتے ہیں، آج جو سودا میں دینا چاہتا ہوں، تیار ہو جائیں، تیار ہیں لینے کے لیے جی؟ اور جوان لوگ، میں یہ ٹریڈ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل اللہ کو بیچ دو، اپنے دل اللہ کو بیچ دو۔ کیا کہا میں نے؟ اب آنکھیں بند کریں
اس جملے کو بڑی لذت کے ساتھ کہیں 3 بار اور اس کا سرور لیں۔ کیا تجارت بتائی ہے میں نے؟ بولیں، سب بولیں اونچی آواز، اپنے دل اللہ کو بیچ دیں۔ پھر کہیے، اپنے دل، گاڑیاں لوگوں کو بیچ دو، گاڑی لوگوں کو بیچ دو، دل اللہ کو بیچ دو۔ اپنے دل اللہ کو بیچ دو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دل اللہ کو بیچ دیں تو جب ہم نے بیچے دل تو اللہ اس کے بدلے میں کیا قیمت عطا کرے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ وہی بات جو میں کر رہا تھا جی، اگر ہم اپنے دل اللہ کو بیچ دیں تو اللہ کیا دے گا؟ جائز سوال بنتا ہے۔ آپ اللہ کو دل بیچ دیں، اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا دل بنا سنوار کے بیچا ہے اللہ کو۔ دل اور جسم کیسے بنا سنوار کے بیچا ہے۔ جتنا اچھا، گاڑی جب بیچتے ہیں تو بنا سنوار کے بیچتے ہیں کہ نہیں، یا ڈینٹ لگی ہوئی بیچتے ہیں؟ ٹوٹی پھوٹی بیچتے ہیں یا بالکل سیٹ کر کے بیچتے ہیں؟ اس کی سیٹیں سارا کچھ ہر چیز پوچھ صحیح کر کے بیچتے ہیں نا، سنوار کے خوبصورت کر کے بیچتے ہیں۔ جب آپ گاڑی سنوارے بغیر انسانوں کو نہیں بیچتے تو دل اللہ کو بیچنے لگے ہیں تو ان کو بھی سنوار کے اور خوبصورت بنا کے بیچیں گے نا؟ نہیں بیچیں گے، سنوار کے خوبصورت بنا کے بیچیں گے۔ اب سنوارنا اور خوبصورت بنانا، جب سنوار کے خوبصورت بنا کے بیچتے ہیں، اس پر بعد میں آتا ہوں کہ پہلے گاڑی کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، پھر اندر اس کا انجن ہوتا ہے۔ جب وہ خریدار گاڑی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے نگاہ کس چیز پہ پڑتی ہے؟ گاڑی کی باڈی پہ پڑتی ہے نا سب سے پہلے۔ اس کا رنگ دیکھتا ہے، شکل و صورت دیکھتا ہے، ماڈل دیکھتا ہے، کہیں ڈینٹ تو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، پھر سیٹوں کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو گاڑی کے جو سٹرکچر ہے، باڈی ہے، باہر کو دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں گاڑی کے ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جب اسے تسلی ہو جائے کہ گاڑی کا ظاہر اچھا ہے، پھر وہ گاڑی کے باطن کو دیکھتا ہے۔ کیسے؟ پھر وہ کھولتا ہے، پھر وہ کھولتا ہے، وہ ظاہر کے باڈی کو کھول کے پھر اس کے انجن تک جاتا ہے، پھر انجن کے نیچے اور باریک 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 چیزیں ہیں، باطن میں اترتا جاتا ہے۔ تو ظاہر کو دیکھتا ہے، پھر گاڑی کے باطن کو دیکھتا ہے۔ دونوں چیزیں خوبصورت ہوں، سنوری ہوں، کامل ہوں تو وہ سودا کر لیتا، خرید لیتا۔ اب آپ اللہ کو دل بیچنے لگے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے کچھ بہت بڑی قیمت دینی ہے آپ کو، اس کا بہت بڑا اجر دینا ہے، وزیادہ بہت بڑی قیمت دینی ہے۔ تو اللہ پاک بھی کھنگالے گا نا کہ یہ جو دل بیچنے والوں کے پہلے جسم کو دیکھیں، باڈی کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اٹھا کے اس کے اندر کو، دل کے حال کو دیکھ لیں، اس کی نیت کو دیکھیں، اس کے باطن کو دیکھیں، اندر کی طہارت کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے اوصاف کو دیکھیں، اس کی صفات کو دیکھیں، اندر کے حالات کو دیکھیں۔ پہلے باڈی کو دیکھیں، باڈی میں کیا آتی ہے؟ زبان آتی ہے، کہ زبان سے گالیاں تو نہیں دیتا۔ جس کی زبان پہ گالی ہوتی ہے اس کا دل اللہ کیوں خریدے گا؟ جس کی زبان پر غیبت اور چغلی ہے اس کے دل کو اللہ کیوں خریدے گا؟ جس نے اوئے توئے کرنا ہے، جس نے دوسرے کے خلاف شکایتیں کرنی ہے، جس نے چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھنا ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانی ہے، بات کا بتنگڑ بنانا ہے، مبالغہ آرائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، فساد کرنا ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کرنی ہے، دوسرے سے حسد کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، اناد کرنا ہے، عداوت کرنی ہے، سر پھٹول کرنی ہے، زبان سے، ہاتھ سے نفرت کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ،
تو جس کی باڈی کے حالات یہ ہیں اس کا انجن اللہ خریدے گا؟ دل انجن ہے نا، اس گاڑی کا انجن خریدے گا اللہ؟ اس کا دل نہیں خریدے گا. کیونکہ یہ جو گالی گلوچ ہے، غیبت اور چغلی ہے، حسد، بغض اور عناد اور عداوت ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنا بڑھانا، بددیانتی، خیانت کرنا، نفرت کرنا، یہ ساری چیزیں علامتیں ہیں. علامتیں ہیں کس چیز کی؟ دل کے اوصاف کی. اگر انجن میں کوئی کچرا ہو، انجن میں، اور خرابی ہو، تو انجن بول کے تو نہیں بتاتا نا، وہ گاڑی ہی رک جاتی ہے نا، گاڑی کو ہی جھٹکے لگتے ہیں نا، تو گاڑی کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے نا کہ اندر خرابی ہے. تو باطن کی خرابی ظاہر سے معلوم ہوتی ہے. جو خرابی ظاہر پہ ہوگی اس کا مطلب ہے اس کا دل اور باطن بگڑ چکا ہے. اگر جسم پر اللہ کی نافرمانی ہے، جسم پر، زبان پر اللہ کی نافرمانی ہے، آنکھوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، کانوں میں اللہ کی نافرمانی ہے، آپ کے فعل امر اور ہاتھ میں کھانے پینے میں اللہ کی نافرمانی ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، گالی گلوچ اور اخلاق کی تمیز نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت و حقارت اور محبت اور نرمی میں فرق نہیں ہے، تو جس کے یہ حالات ہیں تو یہ حالات اس کے جسم کے نہیں ہیں، یہ علامات ہیں. اصل یہ حالات اس کے قلب اور باطن کے ہیں، دل کے ہیں. اس کا دل اتنا تاریک ہو چکا ہے، اتنا غلیظ ہو چکا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے اتنا سیاہ ہو چکا ہے، پتھر لوہے کی طرح مردہ ہو چکا ہے. مردہ دل کے یہ حالات انسانی جسم، زبان، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں سے ظاہر ہوتے ہیں. اور اگر کسی کی زبان پہ گالی گلوچ نہ رہے، شکوہ شکایت نہ رہے، غیبت اور چغلی نہ رہے، کسی کی برائی بھلائی بیان کرنا نہ رہے، اس کی زبان پاک ہو جائے، تو زبان سے ان ساری غلاظتوں نجاستوں کا ختم ہونا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ دل صاف ہو گیا ہے، انجن صاف ہو گیا ہے، دل کی مشینری صاف ہو گئی ہے. اس لیے اب زبان پر گالی نہیں آتی، اس لیے زبان پر شکوہ نہیں آتا، اس لیے زبان پر شکایت نہیں آتی، اس لیے زبان مبالغہ آرائی نہیں کرتی، اس لیے زبان دوسرے کے خلاف تہمت و الزام نہیں لگاتی، اس لیے زبان بھڑکتی نہیں ہے. کیوں؟ دل میں حلیمی آ گئی ہے، دل میں ٹھنڈک آ گئی ہے، تو باہر بھی ٹھنڈک ہوتی ہے. دل میں نرمی آ گئی ہے تو زبان بھی نرم ہو جاتی ہے، آنکھیں بھی نرم ہو جاتی ہیں، انسان کے اعمال و افعال بھی نرم، خوش اخلاقی کے ٹھنڈے پیارے ہو جاتے ہیں. تو اندر اگر بہار کا موسم آ جائے دل میں، تو باہر گرمی کی تپش نہیں رہتی. لہذا جسموں کو سنوارنا علامت ہے اس بات کی کہ دل سنور گیا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، اگر جسم آپ لباس پہنتے ہیں، کبھی ایسا کیا لباس جسم کے اوپر پہنا جاتا، لباس بولیے جسم کے نیچے ہوتا ہے یا جسم کے اوپر؟ بڑی سادہ طریقے سے سمجھا رہا ہوں. تو لباس باہر ہے یا جسم باہر ہے؟ لباس باہر ہے، ظاہر ہے. تو کبھی ایسا کیا آپ نے کہ جسم گندا ہو، غسل نہیں کیا ہوا، اس میں بدبو ہے پسینے کی، میل کچیل، میلے کچیلے بدبودار جسم پر شاندار خوبصورت استری کیے ہوا لباس خوشبو والا کبھی آپ نے پہنا؟ نہیں پہنا. اسی طرح جیسے اگر نہا دھو کے جسم کو پاک صاف ستھرا کر لیں اور پہننے کے لیے کوئی آپ کو گندا بدبودار لباس دے دے، شلوار قمیض یا کوٹ پینٹ دے دے، جسم ستھرا ہو تو گندا لباس پہنتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ظاہر اگر صاف ہو تو گندے باطن پہ پہنایا نہیں جا سکتا، اور اگر باطن صاف ہو تو اس پر گندا ظاہر سجایا نہیں جا سکتا. ظاہر اور باطن کی صفائی بیک وقت ہوگی. میرے بیٹوں سمجھ آئی ہے میری بات؟ آپ نہا دھو کے جسم کو صاف اجلا کر کے نکلیں
تو اچھا لباس پہننا زیب دیتا ہے، دل کرتا ہے۔ جسم اگر صاف ہو تو گندا لباس نہیں پہنتے۔ جس طرح آپ کی زندگی میں جسم اور لباس کا رشتہ ہے، اسی طرح آپ کی زندگی میں جسم اور آپ کے قلب و جان کا رشتہ ہے۔ اگر دل گندا ہے تو جسم کی طہارت کام بولیے نہیں دیتی، اور اگر باہر اچھائی ہے وہ دل کو اچھا نہیں کر سکتی، دل کی گندگی دور نہیں ہوتی۔ باہر اچھائی ہوگی، نیکی کریں گے، نیکی بولیں گے، نیکی دیکھیں گے، نیکی سنیں گے، نیکی کھائیں گے، رزق حلال کھائیں گے، لقمہ حرام نہیں کھائیں گے، پیٹ میں حلال جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لے، کیا 40 دن تک اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن تک نمازیں، روزے اور عبادات ہی مقبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی۔ اور اگر ہماری زندگی کا معمول ہی رزق حرام کھانا ہو تو آپ 100 برس کی زندگی پا لیں، آپ نمازوں کے انبار لگا دیں، قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لقمہ حرام کھا رہے ہیں۔ اور لقمہ حرام خواہ آپ عنوان جو چاہے بنا لیں، دھوکہ دہی کا کھانا، جھوٹ کا کھانا، ناجائز کھانا، بغیر محنت کے کھانا، مانگ کر کھانا، دین کے نام پر کھانا، دین بیچ کر کھانا، لوگوں کی عقیدت سے کھیل کر کھانا۔ میں ایک بات روک دوں، میں نیو یارک میں، بڑی پرانی بات ہے، خطاب کیا امریکہ، خطاب ختم ہوا تو سوال و جواب کا سیشن اس زمانے میں کرتا تھا خطاب کے بعد۔ تو ایک نے سوال کیا، حضور پیر کامل کی پہچان کیا ہے؟ کامل پیر کی بولیے پہچان کیا ہے؟ تو میں نے ایک جملے میں جواب دیا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کامل پیر کی پہچان یہ ہے، وہ پیر کامل ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو، جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ جو پیر غریب مریدوں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، ملک سے ملک، ملک در ملک، اور شہر در شہر، اور گلی سے گلی، محلہ در محلہ، کوچہ در کوچہ، مرید بنانے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اور درمیان میں مینیجر رکھے ہوئے ہیں، مڈل مین رکھے ہوئے ہیں، خلیفے رکھے ہوئے ہیں، اور نمائندے رکھے ہوئے ہیں کہ پیر صاحب آئیں آ جائیں، بڑے ولی اللہ، ان کی کرامتیں ہیں، دعا کروا لیں، بیعت کر لیں، مرید ہو جائیں، یہ لے لیں، نذرانے جمع کروا لیں۔ تو جس نے مڈل مین کے ذریعے جو مارا مارا پھرتا ہے مرید بنانے، اس نے اللہ کو کہاں پانا؟ وہ تو ابھی مریدوں کا مرید ہے۔ کیا؟ وہ تو غریب مریدوں کا مرید ہے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا۔ تو جو پیر مریدوں کا ارادہ رکھتا ہے کہ مرید بناؤں، اس نے اللہ کو کہاں پانا ہے؟ میں نے کہا کامل پیر وہ ہے جسے مریدوں کی تلاش نہ ہو۔ کامل آخرت اور حسن اور زیادہ اس کو ملے گا جو سے دنیا کی محتاجی اور دنیا کا حرص نہ ہو، جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ظاہر کو، جسم کو پاک کریں گے تو اس کی پاکیزگی اور طہارت آپ کے حواس خمسہ کو پاک کرے گی۔ پھر جسم پاک کرنے کے بعد آنکھوں کو پاک کریں، کان کو پاک کریں، زبان کو پاک کریں، کھانا پینا پاک کریں، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال پاک کریں۔ یہ حواس خمسہ، ہر چیز دماغ میں جاتی ہے۔ جو آپ سنتے ہیں، میری آواز، میرا ایک ایک لفظ، کلمہ اور اس کا معنی، یہ دماغ میں جا رہا ہے، اور دماغ میں جا کر اس کے معنی فٹ ہو رہے ہیں۔ جو دیکھتے ہیں اس کا اثر دماغ میں جاتا ہے، جو سنتے ہیں اثر دماغ میں جاتا ہے، جو بولتے ہیں اس کا امپیکٹ دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، جو حرکت کرتے ہیں وہ میسج دماغ سے آیا ہوتا ہے، دماغ کو جایا ہوتا ہے۔ تو حواس خمسہ کو پاک کریں۔ اگر پاکیزگی چاہیے اور اس تجارت اور اللہ کے ساتھ اس سودے کی طرف بڑھنا ہے تو بولنا پاک کریں، دیکھنا پاک کریں، سننا پاک کریں، زبان، جسم، لقمہ، کھانا پینا، ظاہر باطن کو پاک کریں۔
کہ میں آپ کو کاروبار اور تجارت کرنے سے منع نہیں کر رہا، وہ حلال ہے، وہ سنت ہے، وہ کریں، میں تو اس سے نہیں روکا، میں تو ایک اور تجارت ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ تجارت بھی دیکھ لیں کیسی، یہ سودا دیکھ لیں کیسا ہے۔ ترجیح کی بات بتا رہا ہوں کہ کس کو اول ترجیح دی جائے۔ تو جب آپ کے باہر کے اعضاء اور حواس کے اثرات اندر داخل ہوں گے تو دماغ درست ہوگا، دماغ پاک ہوگا، اور جب دماغ پاک ہوگا، ذہن اور دماغ، تو خیالات پاک ہوں گے۔ کیا؟ اور یہ کبھی بھی لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ مجھے برے برے خیال آتے ہیں، یہ خیال آتے ہیں، یہ ان سے کیسے بچا جائے؟ تو نہیں بھائی، جہاں سے خیال داخل ہوتے ہیں وہ دروازے بند کرو، برے خیال آنا بند ہو جائیں۔ یہ دروازے ہیں آپ کے گھر کو، اگر جتنے دروازے ہیں اگر لاک لگا ہو، دروازہ بند ہو، تو چور آتا ہے؟ تو اندر آنے والوں کے لیے دروازہ چاہیے۔ آپ کے دروازے کھلے ہیں ہر برائی کے لیے، آنکھ کا دروازہ کھلا ہے، زبان کا دروازہ کھلا ہے، کانوں کا دروازہ کھلا ہے، منہ کا دروازہ کھلا ہے، ہاتھ پاؤں کا دروازہ کھلا ہے۔ جب آپ کے 7 دروازے جسم کے سارے، ہر بدی، گناہ، غیبت، چگلی اور برائی کے لیے کھلے ہیں، تو خیالات دماغ میں برے نہیں آئیں گے، خیالات اچھے کہاں سے آئیں گے؟ لہذا دماغ تک اچھے خیالات جائیں گے تو دماغ کے اندر کی فضا پاکیزہ ہوگی، اندر دماغ کا گھر پاکیزہ ہوگا تو اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور جب اچھے خیالات، پاکیزہ خیالات ہوں گے تو ان پاکیزہ خیالات کا اثر آپ کے دل پر پڑے گا۔ وہ جو میں نے کہا دل اللہ کو بیچ دو، اور کہا اگر دل اللہ کو بیچنا ہے تو بیچنے کے قابل بناؤ کہ خریدار اس کو خرید لے، کیونکہ جس کا دل وہ مالک خرید لیتا ہے، جس کا دل اللہ خرید لیتا ہے، ایک دن میں 70 مرتبہ اس دل کو اللہ دیکھتا ہے، 70 مرتبہ اللہ اس دل پہ نگاہ ڈالتا ہے۔ تو جس دل کو اللہ نے ہر روز 70 مرتبہ دیکھنا ہے، وہ غلاظتوں کے ساتھ بھرا ہوا دل خریدے گا، بری خواہشات کا بھرا ہوا دل خریدے گا، برے خیالات کے ہجوم میں پڑا ہوا دل خریدے گا؟ اگر دل اللہ کو بیچنا ہے تو دل کو اتنا اجلا کرو، اتنا خوبصورت کرو، روشن کرو، جیسے گھر کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں، بیڈ کو صاف کرتے ہیں گھر کو، کیونکہ جب اللہ خریدتا ہے دل تو معلوم، آپ گھر جب خریدتے ہیں کس لیے خریدتے ہیں؟ جب گھر خریدتے ہیں کس لیے خریدتے ہیں؟ رہنے کے لیے۔ یہ بات بھی سمجھ لو، جس بندے کا دل اللہ خرید لیتا ہے وہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ آپ اپنے رہنے کے لیے کوئی گندا گھر قبول کریں گے جس میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوں، بدبو آ رہی ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، صفائی نہ ہو؟ قبول کریں گے؟ آپ تو اگر گندگی غلاظت ہو تو واش روم قبول نہیں کرتے، بیڈ روم اور پورے گھر کی تو بات ہی کیا۔ تو جب آپ رہنے کے لیے گھر کو ستھرا چاہتے ہیں تو میرے جوان بیٹو، اگر آپ دل اللہ کو بیچیں گے اور اللہ نے خرید لیا جس خوش نصیب کا دل، اس نے خریدنا ہے اس دل میں رہنے کے لیے۔ نہ زمین اللہ کو اپنے اندر سمو سکتی ہے، نہ 7 آسمان سمو سکتے ہیں، ساری کائنات ارضی اور سماوی اللہ کو اپنے اندر سمو نہیں سکتی، مگر اللہ سمویا جاتا ہے مرد مومن کے دل میں، مرد عاشق کے دل میں، جس کے دل میں اللہ کی عشق کی آگ جل جائے، اللہ کی محبت جل جائے اور دل ستھرا ہو جائے، اللہ کی محبت میں نور آ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے جو دل، اللہ اس دل میں سماتا ہے۔ جب آپ دل اللہ کو بیچیں گے اللہ آپ کو اپنی ملاقات عطا کرے گا۔ واہ واہ واہ!
کیا دے گا؟ ابھی ایک چیز اور باقی ہے. جب آپ دل بیچیں گے، میں نے بیچنے کی شرائط بتا دی کہ اس قابل بنا کے بیچیں گے کہ وہ اس کو خرید لے. اور دل اس قابل تب بنے گا کہ پہلے ظاہر اس قابل بنے گا، پھر وہ اپنی ملاقات دے گا، ملاقات کے بعد پھر اپنا دیدار دے گا. اللہ، کتنے جوان ہیں جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو میرے بیٹے. یہ ملاقات اور دیدار بغیر محنت کے آپ کا دل کہتا ہے جائز ہے؟ ہیں؟ دو چیزیں ابتدائی شرط کے طور پہ، یہ ڈیل کرنے سے پہلے، یہ سودا کرنے سے پہلے دو چیزیں ابھی میرے ساتھ طے کرو، ابھی، پھر ڈیل آگے کرتے ہیں. دل بیچیں گے اللہ کو تاکہ اللہ خرید لے، اور خریدنا ہے تاکہ وہ اس میں رہے. اس کے لیے وہ پھر اپنی ملاقات دے گا، پھر دیدار دے گا. اس ڈیل کی بگننگ، پہلا جو پیپر سائن ہوتا ہے، میں نے بتایا نا جسم کا. کتنے بیٹے ہیں میرے جوان کھڑے ہوں جنہوں نے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رکھا ہوا؟ میری مراد ہے بوندے پہنے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کڑے، گلے کے نیکلس ہیں نا؟ یہ اللہ کی مرضی اس جسم کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ کے ساتھ دل کو بیچنا، سودا کرنا ہے تو میرے وہ بیٹے اتار دیں، اسی وقت اتار دیں. آغاز کریں، اس تجارت کا آغاز کریں میرے ساتھ. اتارتے جائیں اور کھڑے ہو کے بتاتے جائیں، میرے شاباش میرے بیٹے، میں آپ کو پیار دیتا ہوں. اتار دیں، ابھی اتار دیں، اتار دیں میرے بیٹے. شاباش، اتار دیا، زندہ باد. جس نے اتار دیا کھڑے ہو جا، کھڑا ہو کے آپ نے بھی اتار دیا، زندہ باد. سودا شروع ہو گیا آپ کے ساتھ. اور کس نے؟ کھڑے ہو میرے بیٹے جس نے اتار دیے. بوندے اتار دیں، نیکلس اتار دیں، کڑے اتار دیں. پیچھے پیچھے آپ نے بھی اتار دیے، اتار دیے. مبارک ہو میرے بیٹے، سودا شروع ہے آپ کے ساتھ. اور کون ہے؟ لیفٹ میں کدھر ہے میرے بیٹے؟ آپ بھی کھڑے، ہاتھ اوپر کر دیں. آپ اتار دیں بیٹے. یہ اللہ سے سودا ہو رہا ہے، کوئی جھجک اور کوئی شرم کا مسئلہ نہیں. آپ کے اور اللہ کے مابین ایک ڈیل ہو رہی ہے میرے بیٹے. آپ جسم سے وہ چیزیں اتار کے پھینک رہے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہے، تاکہ بات آگے بڑھے. لیفٹ، ٹھیک ہے بیٹے، ہاں ہو گیا. مبارک ہو آپ، مبارک. پیچھے پیچھے کھڑے ہو کے بتاؤ بیٹے. بچے کھڑے ہو کے بتاؤ مجھے. شاباش، میں دیکھ رہا ہوں. شاباش شاباش شاباش. اتار کے پھینک دیں. شاباش، اتار دیں، اتار دیں. آقا علیہ السلام نے ایک روز فرمایا صحابہ کرام کو کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ بوندے، کڑے، نیکلس سب وہی چیز ہے. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی آقا نے فرمایا حرام ہے. تو جب یہ جملہ بولا، سب صحابہ کرام نے انگوٹھیاں اٹھا کے پھینک دی. پھینک دیں، آپ بھی پھینک دیں. سب انگوٹھیاں پھینک دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر لے جاؤ، بیویوں کو دے دینا، بیویوں کے لیے جائز ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جس چیز سے ہمارے آقا نے نفرت کر دی ہم گھر ہی نہیں لے جائیں. یہ ہے تعمیل، جس سے اللہ کے ساتھ آپ کی وفاداری کا ایک سودا شروع ہوتا ہے. مبارک. اور اس کلچر کو، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کلچر کو، بہت لوگ ہیں آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جائز نہیں، وہ دیکھتے ہیں بیٹے مگر آپ کو کہتے نہیں. اس لیے میں بات بیان کر چکا ہوں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ناراض ہو جائیں گے. اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو ان کے آنے کا مقصد، بولیے، بہت ہو جائے گا. وہ دیکھتے ہیں مگر عجب بات ہے، خاموش چلے جاتے ہیں. ان کا فرض تھا، یہ اولاد ہے تاجدار کائنات کی امت کی، نوجوان نسل، آپ کو درست اور غلط بات سمجھاتے.
اور یہ اتنے پیارے بچے ہیں، سمجھائی ہے تو کھڑے ہو گئے ہیں، سب نے اتار کے پھینک دی کہ آقا علیہ السلام کے وفادار امتی، اللہ سے پیار کرنے والے جوان، اس کلچر کو گھر میں ڈیولپ کریں، کلچر کو۔ تو جب آپ اللہ کو اپنا دل بیچیں گے، اللہ پاک آپ سے ملاقات کرے گا۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں، ملاقات کس جگہ ہوگی؟ یہ سوال بنتا ہے، ہیں؟ ملاقات کس جگہ ہوگی؟ میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس جگہ پر پہنچ گئے تو ملاقات ہوگی۔ آپ پوچھیں گے کس وقت ہوگی؟ وقت بھی بتا دیتا ہوں، اگر آپ وقت پر پہنچ گئے اور اس جگہ پہ پہنچ گئے، ملاقات۔ کس جگہ ہوگی؟ مصلی پر ہوگی، مصلی پر ہوگی، یہ اس کی مقرر جگہ ہے ملاقات کی، یہ اس کی ملاقات کی مقرر جگہ ہے، مصلی پر ہوگی۔ ہم نے مصلی سے تعلق توڑ لیا ہے، مصلی اس کی ملاقات کا دروازہ ہے، ہم نے اس سے تعلق توڑ لیا ہے۔ ملاقات کہاں سے ہو؟ آپ پوچھیں گے کہ وقت کیا ہے؟ ہاں، رات کے اندھیرے میں ہوگی، وقت رات کا۔ رات کے اندھیرے میں ہوگی۔ اس رات کی ملاقات کے لیے جب مصلی پہ ہوگی تو اس کی تیاری کے لیے دن میں 5 وقت اس کے دروازے پر آ کے کھٹکھٹانا ہوگا، دن میں 5 وقت مشق کرنی ہوگی اس کے دروازے پر آنے کی، دن میں مشق کریں، اس کے دروازے پر آئیں مصلی پر، اور اس طرح نہ پڑھے نماز جیسے بندہ ادھار اٹھا کے پھینکتا ہے، گاہک کو کہتا ہے یار 1 منٹ ذرا انتظار کری، میں نماز بھگتا کے آیا۔ ایسے نہیں، وہ یار کی ملاقات کا وقت ہے، محبوب کی ملاقات کا وقت ہے، محبوب کی ملاقات میں جلدی نہیں کیا کرتے، کیا دل لگا کے ملاقات کرتے، اس کے دروازے پر نماز پڑھیں، آنکھیں ہلکی ہلکی بند رکھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں، مناجات ہے، اس سے ہم کلامی ہے، ہم کلامی ہے اس سے۔ یہ ہر روز 5 وقت اس کے دروازے پر آئیں گے، مشق ہوگی، پھر رات کی ملاقات کا دروازہ کھلے گا، رات کی ملاقات کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، معلوم ہے نا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ طور پر آ جا، جگہ بتا دی، اور پہنچے تو فرمایا 30 دن اور 30 راتیں یہاں انتظار کر۔ قرآن مجید میں 30 دن 30 راتیں انتظار کروایا، بٹھایا۔ وہ بٹھانا کیا تھا میرے بیٹوں اور بیٹیوں؟ وہ تیاری تھی، ملاقات، لمحہ ملاقات کی تیاری تھی۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں تو فرمایا 10 راتیں اور ایڈ کرو۔ اس کا مطلب ابھی تیاری مکمل نہیں ہوگی، 10 راتیں اور ایڈ کرائیں تو 40 راتیں ہو گئی۔ جب 40 راتیں ہوئیں، اس کے بعد وہ لمحہ آیا، رب ارنی، میرے مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ تو اب میں اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا ابھی دیدار کا وقت نہیں، اس کی صورت یہ ہے تجلی کرتا ہوں، اس کا عکس دیکھ لو، مگر ملاقات کرتا ہوں۔ ملاقات کر لی، دیدار کو آگے کر دی۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ سودا اچھا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کے لیے 40 دن انتظار کروایا ہے، تو ہمیں اگر 40 سال بھی انتظار کروا دے تو یہ مہنگا سودا ہے؟ بولیے، مگر ملاقات ہو جائے۔
مگر آپ کو قبول ہے یہ سودا؟ ہاتھ اٹھائیں نا، ملاقات ہو جائے۔ اب اس کو سن لیں، جب آپ پاکیزگی کی راہ پہ آ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں فنا ہو جائیں گے، اللہ کے اخلاق اور محمدی اخلاق اپنا لیں گے، زبان، نگاہ، کان، پیٹ، ہر چیز پاک ہو جائے گی، اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگے جائیں گے اور عبادت کا ذوق ہو جائے گا۔ آپ کی جبین اللہ کے حضور زمین بوس ہونے لگ جائے گی، ہر روز 5 وقت اس کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور رات کو ملاقات کے لمحے کا تھوڑی دیر انتظار کریں گے، سجدے میں جائیں۔ جب یہ عمل جاری رکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے بعد ملاقات مل گئی۔ وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، رسولوں میں سے تھے۔ ہم تو آقا علیہ السلام کے گنہگار امت ہی ہیں، تو اگر ہمیں 40 برس بھی وہ انتظار کروا لے مگر ملاقات دے دے، یہ سودا مہنگا ہے نہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، آپ اس قابل بن جائیں، کیا اس قابل بنے جو میں نے آپ کو طریق بتایا، پاکیزگی کی راہ اختیار کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اپنی سیرت و کردار کو مزین کریں سیرت نبوی کے ساتھ، نیک اور صالح بنیں، مال کمائیں، دنیا کمائیں، روزگار کمائیں، مگر اس پر حسن آخرت کو مقدم رکھیں۔ بس ترجیح یہ بنا لیں، پہلے آخرت بعد میں دنیا، یہ ترجیح بنا لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا موت کا، تو ایسا شخص جو یہ سودا کر لیتا ہے اللہ سے، جس تجارت کی میں نے بات کی، جو اللہ سے یہ سودا کر لیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں، کون ہے جو میرے ساتھ سودا کرے اور میرے ساتھ بیع و شراء یعنی تجارت کر لے، میں اس کی جان و مال خرید لوں، اس کا دل خرید لوں۔ اللہ پاک فرمایا۔ کبھی فرمایا کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے دے، اللہ فرماتا۔ کبھی فرمایا کون ہے جو مجھے اپنی جان دے دے، مال دے دے، اپنا دل بیچ دے مجھے۔ تو جب بندہ اللہ کو دل بیچ دیتا ہے اور زندگی اللہ کے احکام کے مطابق پاکیزہ گزارتا ہے اور ترجیح آخرت کی رکھتا ہے اور دنیا کی کمائی اور روزگار اور محنت میں کوئی کمی نہیں کرتا مگر بطریق حلال کماتا ہے، حلال طریق سے کماتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کا وقت مرگ آتا ہے تو ملائکہ کا بہت بڑا جلوس آتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، جلوس آتا ہے، اور جلوس میں تعظیم اور اکرام کے ساتھ اس شخص کی روح جس نے دل اللہ کو بیچ دیا تھا، اللہ سے سودا کر لیا تھا زندگی، اس کی روح نکال کے بڑی اکرام میں تعظیم کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ اور آپ نے آج تک یہ سنا ہوا تھا، اکثر آپ میں سے اکثر کو یہ خیال تھا کہ وہ سیدھی میت جاتی ہے قبر میں اور وہیں روح آتی ہے میت میں، ایسا نہیں۔ وہ لوگ جو اپنا دل اللہ کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اس سودا کو پختہ رکھتے ہیں، پھر اس سودے کی وفا کرتے ہیں اور آخر وقت تک وفا کو توڑتے نہیں، ایسے لوگ، ان کی روح کو ملائکہ سیدھا لے کے عرش پر جاتے ہیں، قبر میں بعد میں جاتی ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اس کی روح کو ملائکہ عرش پر لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندا دیتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا وہ بندہ جس نے تیرے ساتھ سودا کیا، اپنا دل اپنی جان تجھے بیچ دی تھی، اس کی روح حاضر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عرش پر اسے سجدہ کرنے کی اجازت ہے، اللہ کی بارگاہ میں روح وہاں سجدہ کرتی، عرش الہی پر سجدہ کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے اب اسے لوٹا دو قبر میں، تو قبر میں بعد میں جاتی، پہلے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، عرش پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے روح، پھر قبر میں لٹائی جاتی ہے، جب عرش میں اللہ کی ملاقات کر کے آتی ہے وہ روح، تب قبر میں آقا کا دیدار ہوتا ہے۔
پر اللہ کے حضور سجدہ کر کے آئی ہے، وہ روح جب آقا سامنے آتے ہیں تو حضور کو پہچان لیتی۔ اور جو لوگ اپنی زندگی اللہ کے ساتھ وفا میں نہیں نبھاتے، بے وفائی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، ان کی روح بھی ملائکہ لے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے فلاں کی روح آئی ہے، حکم آتا ہے اس کو لوٹا دو، وہاں سے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے عرش پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کا انجام وہی ہوگا قبر میں جو ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں پھر وفا کرتے ہیں اور وفا کو نبھاتے ہیں، تو پھر اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دے کر یہ ملاقات ہوتی ہے عرش۔ پھر قبر میں آقا علیہ السلام کی ملاقات۔ یہ تو اس دنیا کے اندر رخصتی کے وقت کا منظر ہے، مگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث، اگر آپ نے اللہ سے سودا کر لیا، پھر اسے نبھایا، پھر اس سے وفا کی، اور وفا جفا میں نہ بدلی، توڑا نہیں کبھی وہ عہد، وفا کو توڑا نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر انہیں جب جنت پہنچا دیا جائے گا۔ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، 100 سال بھی نہیں جینا کسی نے، 90 سال بھی کم لوگ جیتے ہیں، 80 سال بھی کم لوگ جیتے ہیں، یہ تو اتنی سی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو قبر کی شام سے شروع ہونی ہے اور اینڈلیس ہے، ایور لاسٹنگ ہے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ ہم اتنے لمحات کی زندگی کے لیے سب کچھ برباد کر رہے ہیں، اور وہ زندگی جس نے شروع ہونا ہے قبر کی شام سے، کبھی ختم نہیں ہونا۔ سوچیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے بے وفائی، اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ رہے ہیں، اپنی زبان خراب، اخلاق خراب، زندگی خراب، نہ عبادت نہ طاعت نہ اللہ کی بندگی، کس طرف جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے اللہ سے وفا نبھا لی، وہ جب جنت میں جائیں گے تو بیٹھے ہوں گے جنت میں اکٹھے، ایک حلقے کی صورت میں، حلقے کی صورت میں، اچانک آواز آئے گی انہیں اوپر سے، السلام علیکم، اچانک آواز آئے گی السلام علیکم، وہ اوپر دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا نور چمکے، یہ آپ کا دیدار ہوگا۔ مرنے کے وقت عرش پر ملاقات ہوگی، اور جنت میں پہنچتے پہلے حلقے میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ مصطفی انقلاب ہے، اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اس کا نام مصطفی انقلاب ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ سے ملاقات ہو سکے، پھر اس کا دیدار۔ ہر شخص اگر چاہے تو اپنے من میں مصطفی انقلاب بپا کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچانک جنت میں جو حلقہ ہوگا ان کے کانوں میں آواز آئے گی السلام علیکم، دنگ رہ جائیں گے، اتنی میٹھی اتنی پیاری آواز سن کر سب سر اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کا نور پائیں گے، حیران ہوں گے، پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ سلام کرنے والی ہستی سے پوچھیں گے، پہچان نہیں سکیں گے کون ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا تمہارا رب ہوں جس کی ملاقات کے لیے آئے ہو، رب۔ وہ کہیں گے ہمارا رب ہے، وہ ربنا، وہ ربنا، ہمارا رب آج آ گیا، نظر آ گیا۔ اللہ پاک پوچھیں گے بولو کیا چاہتے ہو؟ آپ کہیں گے اگر وعدہ نبھا لیا، ہاں اگر وعدہ نبھا لیا تو آپ کہیں گے باری تعالیٰ تو نے یہاں پہنچا دیا، اور کیا چاہنا ہے؟ سب کچھ جو تو نے وعدہ کیا تھا مل گیا، مل گیا،
اب اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں اور بھی ہے، اب میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا، آج میں تم سے راضی ہوں۔ یہ پہلی ملاقات اور دیدار ہوگا، پھر اعلان ہوگا وہ جو تھا الحسنى وزیادہ۔ جو لوگ بک جائیں گے اور اپنے دل اللہ کو بیچ دیں گے ان کو خوبصورت اجر ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ، وہ جو زیادہ کا اجر تھا۔ اعلان ہوگا یوم المزید، اعلان ہوگا یوم المزید۔ لوگوں تمہیں یاد ہے جو اپنے دل اور جان میرے ہاتھ بیچ دیں گے اور میرے ساتھ سودا کر لیں گے اور وفا نبھائیں گے، پھر بے وفا نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ زیادہ اور زیادہ دوں گا۔ فرمایا یہ جمعہ کا دن آ رہا ہے، فرمایا وہ زیادہ کا دن ہے، وہ یوم مزید ہے۔ لوگ پوچھیں گے جنت میں، آپ پوچھیں گے اگر اللہ سے تجارت کر کے وفا نبھا لی تو پوچھیں گے جمعے کو کیا ہونے والا ہے، وہ یوم مزید کیوں ہے؟ تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ پہنچیں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے، پھر آپ جمعہ کے دن پہنچ جائیں گے وہاں۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ تجارت کی، عہد کیا اور وفا کی اور وفا کو نبھایا اور اسی موضوع پر موت آ گئی تو پھر آپ پہنچیں گے، ایک مجلس بپا ہوگی، اس مجلس پہ کچھ تو صوفہ نما سیٹیں ہوں گی، کچھ کرسیاں ہوں گی، کچھ ممبر سے ہوں گے، کچھ زمین پر لگی سیجوں پہ بیٹھے ہوں گے، طبقات ہوں گے اپنے اپنے درجات کے مطابق۔ انبیاء رسول بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں، صدیقین بیٹھے ہیں، اولیاء مقربین بیٹھے ہیں، عارفین کاملین بیٹھے ہیں، محبین عاشقین بیٹھے ہیں اللہ کے، سب وفا نبھانے والے اپنے اپنے درجے میں وفائیں کر گئے، وہ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں ایک کرسی نمودار ہوگی، کرسی، جمعہ کا دن ہوگا، یوم المزید، زیادہ کا دن، کرسی نمودار ہوگی، کرسی کے ارد گرد نور کے پردے ہوں گے، نور کے۔ آپ اس منظر میں جا رہے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ؟ منظر دکھائی دے رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے نا جس کو منظر دل کی اور سوچ کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا، ہاتھ کھڑا کریں۔ نور کے پردے ہوں گے، کرسی رکھی جائے گی، اعلان ہوگا کہ تیار ہو جاؤ، پھر اچانک حکم ہوگا یہ پردے ہٹا دو تاکہ مجھ سے وفا کرنے والے مجھے دیکھ لیں۔ اللہ سے وفا نبھانے والے اس دن اللہ کو دیکھ لیں گے۔ تو جنت میں جو آپ کی بیویاں ہوں گی یا حوریں ہوں گی اور بیویاں ازواج ہوں گی جنت میں، جب آپ پلٹ کے واپس آئیں گے تو آپ کے چہرے چمک رہے ہوں گے، آپ کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، جسم سے نور نکل رہا ہوگا، ہر طرف آپ چلیں گے تو ہر طرف چاندنی ہوگی، چمک دمک ہوگی۔ جب جائیں گے گھر بیویاں اور آپ کی حوریں کہیں گی کہاں سے ہو کے آئے ہیں؟ آپ پوچھیں گے ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ کہیں گی جب گئے تھے تو کچھ اور تھے، آئے ہو تو کچھ اور ہو کے آئے ہو۔ اتنا حسن نہیں تھا آپ کے چہرے پر، اتنا جمال نہیں تھا آپ کے چہرے پر، اتنا نور نہیں تھا، اتنی روشنی نہیں تھی۔ پلٹ کے آئے ہیں تو نور ہی نور ہو کے آئے ہو۔ تب آپ اگر وفا نبھا گئے تو کہیں گے رب کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ میرے بیٹو یہ تجارت پسند آئی ہے یا نہیں؟ بولیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹی، تجارت پسند آئی ہے؟ اب میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ اس تجارت میں کتنا آگے بڑھنا ہے۔ میں نے سارا کچھ سمجھا دیا، کتنا بڑھنا ہے۔ یہی لینا تھا میں نے آپ سے کہ آپ بدل جائیں اور اس سے وفا نبھا لیں، بس یہی لینے آیا۔ جو دینا تھا وہ دے دیا، اور اس کے بدلے میں لینا صرف یہ ہے کہ اللہ سے وفا نبھا لیں، وفا نبھا لیں اور اس قابل بن جائیں کہ اللہ آپ کے ہمارے دلوں میں رہے، دلوں میں رہے۔ اب اس کا ایک دو عکس بیان کر دیتا ہوں ختم کرنے سے پہلے۔ ذو النون مصری گھر سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر،
تو دیکھا کہ گلی میں ایک جوان ہے. میں نے کہا تھا نا کہ جوانوں آپ سے خطاب ہے آج. ایک جوان ہے، بچے اس کو کنکریاں مار رہے ہیں، کنکریاں پتھر مار رہے ہیں. ذوالنون مصری تھے، ان کے بھائی بھی تھے. انہوں نے پوچھا اس جوان کو کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے. انہوں نے کہا اس کو پاگل دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بچوں نے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ کا دیدار کرتا ہوں، تو دیوانہ ہی ہوا نا. یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری اس جوان کی طرف بڑھے، اس جوان کی طرف، اور بڑھ کر اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم دیوانہ ہو، پاگل ہو، کیونکہ تم کہتے ہو میں اللہ کو دیکھتا ہوں، کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا درست ہے، درست ہے. تو پوچھا کیسے دیکھتے ہو؟ اس جوان نے جواب دیا حضرت ذوالنون مصری کو، اس لیے کہ میرا دل ہر وقت اللہ کو دیکھنے کی طلب میں تڑپتا رہتا ہے. تو جس کا دل اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہے اور کبھی طلب ختم نہ ہو، اسی کو دیکھنا کہتے ہیں، اسی کو دیکھنا کہتے ہیں. دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، سر کی آنکھ سے نہیں. اور دل کی آنکھ سے دیکھنا ہر وقت اس کی طلب اور تڑپ میں رہنا ہے، اس کے عشق میں ہر وقت تڑپنا ہے، وہ کیفیت ختم نہیں ہوتی. تو یہ سن کر ذوالنون مصری نے کہا آ مجنون امتا، کیا تو پاگل ہے؟ کیا تجھے کہتے ہیں دیوانہ؟ اس نے کہا اما عند اہل الارض فنعم وعند اہل السماء فلا. ہاں، زمین والوں کے لیے میں پاگل ہی ہوں، مگر آسمان والے مجھے پاگل نہیں سمجھتے، پاگل نہیں سمجھتے. ذوالنون مصری نے پوچھا اے جوان بتا، اے جوان بتا کہ مالک سے، مولا سے تیرا تعلق کیسا ہے؟ مالک سے، مولا سے تیرا، بولیے، تعلق کیسا ہے؟ اس جوان نے کہا تعلق یہ ہے کہ جب سے اسے پہچانا ہے وفا کی ہے، کبھی جفا نہیں. جب سے اس سے تعلق بنایا ہے میں نے کبھی جفا نہیں، بے وفائی نہیں کی، بس وفا کا تعلق. میری بات سمجھے؟ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک عاشق اور عارف جوان کو دیکھا، ایک عارف جوان کو دیکھا کعبے کے طواف کے دوران. اس کی حالت بڑی عجیب تھی، بڑی عجیب تھی، خستہ حالت، خستہ کپڑے، اس کے چہرے کا رنگ زرد، روتا تھا، گریا و بکا. میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا اے جوان کیا تیرا کوئی محبوب ہے؟ تیرا کوئی دوست ہے؟ اس نے کہا نعم، میرا دوست اور محبوب ہے. میں نے اس سے پوچھا وہ تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حضرت ذوالنون مصری بتاتے ہیں میں نے پوچھا وہ تیرا محبوب تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس جوان نے کہا راضی ہے. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، ایک جملے میں جواب دیتا جاؤں. آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مالک مولا راضی ہے؟ ایک سوال بنتا ہے، آپ چاہیں گے جواب سمجھا دوں؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ ہاں، ایک ہی جملے میں جواب ہے، اپنے دل کو دیکھیں. اگر دل ہر حال میں اللہ سے راضی ہے تو سمجھ لو اللہ آپ سے راضی. آپ کے دل کا اللہ سے راضی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے راضی ہے، اس کی رضا کی اور کوئی شکل نہیں. تو کہا میرا مالک، میرا محبوب راضی ہے. پھر پوچھا اہو قریب ام بعید، کیا وہ تیرے قریب ہے یا تجھ سے دور ہے؟ اس نے کہا بڑا قریب ہے، بڑا قریب ہے. پوچھا تیرا محبوب تجھ سے راضی بھی ہے اور ہے بھی تیرے بہت قریب، پھر تیری خستہ حالی یہ حال کیوں؟ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ دوری سے کہیں زیادہ مشکل امتحان قرب کا ہوتا ہے. جب محبوب قریب ہو تو قربت کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے
کہ کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرو، ایسا عمل اور فعل نہ کرو جس سے مالک ناراض ہو۔ ہر وقت اس کی رضا کی طلب کرو، رضا کی طلب کرو۔ اور بات کو ختم کرنے سے پہلے میسج سن لیں، کیسے یہ راستہ نصیب ہوگا؟ کیا کیسے یہ راستہ نصیب ہوگا؟ ایک جوان وہ بار بار جب طواف کر کے کعبے کے دروازے پر آئے، کعبے کے دروازے کے سامنے وہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ میرے دوستوں کو سنوار دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، میرے دوستوں کو نیک کر دے، رو رو کے یہی مانگتا تھا۔ جب کئی مرتبہ طواف نے سنا ہر بار ایک ہی دعا کرتا ہے، پوچھا اے جوان تو اپنے لیے دعا نہیں کرتا؟ اپنے لیے دعا کر کے مجھے نیک بنا دے، ہر بار دوستوں کے لیے کہتا انہیں نیک کر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دوست اگر نیک ہوئے تو میں خود بخود نیک ہو جاؤں۔ جس کے دوست نیک ہوں تو بندہ خود بخود نیک ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، نیک دوستی اختیار کرو، کیا نیک سنگت اختیار کرو، نیک صحبت اختیار کرو، نیک تعلق اختیار کرو۔ آپ کی دوستی، صحبت، سنگت اور رفاقت اگر نیکوں کے ساتھ ہوگی، ہر وقت آپ کے کان میں نیکی کی بات پڑے گی، ہر وقت بھلائی کی بات پڑے گی، خوش خلقی کی بات پڑے گی، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے۔ ہر وقت جب اللہ کی بات سنیں گے تو وہ سن سن کے نیکی اندر اتر جائے گی۔ اس لیے تنہائی سے نکلو، اگر اس راہ پہ چلنا ہے تو تنہائی سے نکلو، جماعت کو لازم کرو، اجتماعیت میں آؤ، اجتماعیت میں آؤ، اور نیک اور صالح اجتماعیت میں آؤ، نیک صالح رفاقت، سنگت، صحبت اور دوستی میں آؤ۔ جو تنہا رہتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان اس کے قریب ہوتا ہے۔ ایک رہتا ہے تو شیطان قریب ہوتا ہے، ایک سے دو ہو جاتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے، دو سے تین چار ہو جاتے ہیں شیطان اور دور ہو جاتا ہے، اگر وہ سنگت نیک ہو۔ کیونکہ نیک سنگت اور رفاقت کا مطلب ہے آپ نیکی سنیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے رسول کی بات سنیں گے، تو جو بات سنتے رہتے ہیں رفتہ رفتہ وہی کچھ آپ ہو جاتے ہیں، وہی کچھ آپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہوا میں لوہا رکھ دیں تو پڑا رہے تو زنگ آلود، وہ ہوا کی نمی زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آپ گلاب کے پھولوں میں، چمن میں جائیں جہاں پھول ہوں تو آپ کے اندر خوشبو مہک بن کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا ماحول رفاقت، سنگت اور صحبت نیک ہوگی، جس میں اللہ رسول کی بات ہوگی، ہدایت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، عشق الہی کی بات ہوگی، عشق رسول کی بات ہوگی، طہارت کی بات ہوگی، دنیا کے حرص اور لالچ سے پاک ہونے کی بات ہوگی، رفتہ رفتہ جیسے ایک ایک قطرہ گرتا گرتا پتھر میں بھی نشان ڈال دیتا ہے گہرائی کا، وہ رفتہ رفتہ آپ کے اندر یہ حالات پیدا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، ایک کے ساتھ شیطان قریب ہوتا ہے، اچک لیتا ہے، اگر اجتماعیت میں آ جائیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان بھیڑیا ہے انسان کے لیے، جیسے بھیڑیے اس بکری کو، بھیڑ کو اچک لیتے ہیں جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، اکیلی ہو جائے، یاخذ الشاۃ القاصیۃ والناحیہ، جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے جدا ہو جائے بھیڑیے اس کو لے جاتے ہیں، اور جب بکری اور بھیڑ ریوڑ کے اندر رہتی ہے وہ بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہے۔ فرمایا تم اگر الگ الگ رہو گے، اپنے اپنے حال میں، کاروبار کیا، بزنس پہ گئے، گاڑیاں بیچی، نوکری کی، کاروبار دھندا کیا، گھر آئے اپنا سو گئے، اٹھے صبح پھر چلے گئے، آپ نے کوئی اجتماعیت، صحبت اور اجتماعی سنگت اختیار ہی نہیں کی جہاں سے آپ کو خیر کی سبق ملتا رہے، ہدایت کی دعوت ملتی رہے، اللہ رسول کی بات ملتی رہے،
آپ کے کانوں میں پڑتی رہے، آپ کی آنکھوں میں پڑتی رہے، آپ کہیں سے کوئی سبق، کوئی رہنمائی، کوئی پیغام نیکی کا لیتے رہے، جو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ رکھے، آخرت کی طرف لگائے۔ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو تنہا شیطان اپنا قبضہ رکھے گا۔ تو تنہائیت سے نکلیں اور اجتماعیت میں جائیں۔ اجتماعیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، جو اجتماعیت کے ساتھ جڑا رہتا ہے اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ، اور جو اجتماعیت سے جدا ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں جا گیا۔ تو میری نصیحت یہ ہے کہ اجتماعیت اختیار کرو، جماعت کے ساتھ جڑو۔ لوگ اپنی اپنی جماعتوں کی دعوت دیتے ہیں، ہر کوئی کہے گا کہ میری جماعت ہے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس میں آؤ۔ دوسرا کہے گا ہماری جماعت ہے سب سے اعلیٰ افضل ہے، اس میں آؤ۔ تیسرا کہے گا ہماری اجتماعیت، سنگت، رفاقت سب سے اعلیٰ، اس میں آؤ۔ میں نے یہ بات زندگی میں کبھی نہیں، زندگی میں مجھے یہ کہتے شرم آتی ہے۔ کیا پتا اللہ کی نگاہ میں کون اعلیٰ ہے، کیا پتا کون زیادہ مقبول ہے، کیا پتا قیامت کے دن کیا فیصلے ہوں گے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اجتماعیت میں آؤ، ہر ایک کو سنو، ہر ایک کا پیغام سنو، دیکھو، پڑھو، اور جو اچھا لگے، جہاں خیر ملے، تفرقہ نہ ملے، گمراہی نہ ملے، نفرت نہ ملے، انتہا پسندی نہ ملے، جہاں امن ملے، سکون ملے، محبت ملے، وحدت ملے، اور آپ کی طبیعت، دل و دماغ کو اپیل کرے، اس اجتماعیت کو اختیار کرے۔ جہاں آقا علیہ السلام کی محبت ملے، اللہ کی محبت ملے، جہاں غصہ، نفرت، ایک دوسرے کی حقارت نہ ملے، جہاں مودت ملے، پیار ملے، اور آپ کے دل کو اپیل کرے، جو اپیل کرے اس اجتماعیت میں چلے جاؤ۔ خواہ وہ منہاج القرآن ہے، کیا بولیے، خواہ وہ منہاج القرآن ہے، خواہ وہ کوئی اور جماعت ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ دعوت میری ہے کہ خیر کے لیے اجتماعیت کا حصہ بنیں، تنہا نہ رہیں۔ اگر منہاج القرآن کا پیغام، منہاج القرآن کی دعوت، منہاج القرآن کا فکر اور سوچ آپ کے دل کو اپیل کرتی ہے، اور سمجھتے ہیں اس میں خیر ہے، محبت ہے، وحدت ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی خیر نظر آتی ہے، اس کو اپنا لیں۔ کسی اور جماعت اور دعوت میں زیادہ خیر، بہتری، اپیلنگ چیز نظر آتی ہے، اس کو اپنا لیں۔ یہ فیصلہ خود کریں، مگر تنہائیت میں نہ رہیں، شیطان دبوچ لے گا۔ اجتماعیت کا حصہ بنیں، اجتماعیت کا حصہ بنیں، جڑیں، تاکہ، اور آخری چیز اس کے ساتھ دوسری بات، مساجد کے ساتھ جڑیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، کمزور بھی آتے ہیں، تاکہ ہر قسم کے ہوتے ہیں، مگر مسجد اٹ سیلف مکان اللہ کی عبادت اور سجدوں کا، سجدوں کی جگہ ہے۔ مسجدوں سے جڑیں، اپنی اولاد کو جوڑیں۔ جتنا مسجدوں سے جڑے رہیں گے اتنا شیطان اور جہنم سے بچے رہیں گے۔ اور اجتماعیت اختیار کریں تاکہ آپ کو میسج ملتا رہے، پیغام ملتا رہے، رہنمائی ملتی رہے، بچتے رہیں برائی کی راہ سے، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اور اللہ کے رسول سے، اس سے وفا نبھائیں۔ اگر ان ترجیحات پر عمل کریں گے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں خیر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔